سو ہیلو السلام علیکم ایوریون، دس از حسین احمد خان اینڈ ویلکم بیک ٹو جو بات ہے. اور آج کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسی چیز ہم لوگ ڈسکس کرتے رہے ہیں پچھلے 2-3 ویڈیوز میں، اینڈ دیٹ از ویڈیو فوٹوگرافی. اینڈ شاید وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ دیر از اے سوشل اسٹگما اٹیچ ٹو اٹ، دیر از سم شائنس جس کی وجہ سے ہم بینگ اے مین جو ہے اس میں نہیں جا سکتے ہیں. دیر آر فیمیل ہو آر بیسیکلی میکنگ دیئر مارک اینڈ ون آف دیم وی ہیو ٹوڈے. سو ویلکم سمرین. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، شکر. کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ اچھا چل رہا ہے، شکر الحمد للہ. تو زندگی میں اور کوئی کام نہیں تھا کہ فوٹوگرافی کو جو ہے شروع کر دیا؟ زندگی میں اور بھی کام تھے، ہم نے کہا ایک اور کام کر لیں کے ساتھ. Wonderful. So how did it all started? It all started when I was a pharmacy student. Okay. Actually my profession is pharmacy, but pharmacy student تھی، third year میں تھی تو I started. میرا پہلے سے ہی بہت شوق تھا ٹھیک ہے کالج ٹائم سے فوٹوگرافی کی طرف. سو مجھے پورا 1 سال لگا اپنے پیرنٹس کو منانے میں کہ I have to start photography and all. تو ایٹ دا اینڈ they permitted me and now it's going really very good. ونڈرفل. فیملی کے اوپر تو خیر تھوڑی رچ کے بات کریں گے کیونکہ دس از ون آف دا میجر تھنگس. ایون عادل واز ہیئر کپل آف ایپیسوڈس بیک، تو اس میں بھی یہی تھا کہ مطلب اس کو بھی کافی جو ہے سننی پڑی، اس کے بعد جو ہے اس چیز میں آنا پڑا. لیکن ویسے اگر ہم لوگ جو ہے فوٹوگرافی کو دیکھتے ہیں، اسپیسیفکلی ویڈنگ فوٹوگرافی کو، تو اتنا کیوں ایک جھجک ہے اس کے بارے میں لوگوں میں؟ بیسیکلی جب ہم پٹھان لوگوں کی مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے گھروں میں یا آپ دوسرے لوگوں کے فنکشنز میں جائیں گے. دس از دا مین تھنگ وچ دے تھنک از اے ویری بیڈ تھنگ نا. ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے پرائے لوگوں کے سراؤنڈنگس میں جائیں گے اور سب کچھ. تو یہ چیز ذرا زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا رات تک فنکشنز جا رہے ہیں، یہ مین پرابلم ہوتا ہے. رات تک فنکشنز جا رہے ہیں، یہ لوگ گھر کس طرح آئیں گے، آؤٹ اسٹیشن جائیں گے تو پھر واپس کب آئیں گے، باہر رکیں گے نہیں رکیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ تھوڑا سا مسئلہ کریٹ کرتی ہیں کبھی کبھی. سو اسٹارٹنگ فرام اے ویری اسٹارٹ، یہ آپ کا فارمیسی کا بیک گراؤنڈ اینڈ دین جو ہے فوٹوگرافی، ٹو ویری ویری ڈفرینٹ تھنگس. ہاؤ ڈیڈ یو ایکچولی کیم اپ ود دس تھنگ کہ ہاں ابھی مجھے فوٹوگرافی ایز اے کریئر جو ہے لے کر جانی ہے یا ایز اے پروفیشنل اس کو میں نے لینا ہے؟ ایٹ دی اسٹارٹ وہی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل موسٹلی لوگ یہی کہتے ہیں کہ مجھے میرے فرینڈس نے سپورٹ کیا، انہوں نے تعریف کی. ہم وہ اپنے نوبس سے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کی پکچرز لے کے خوش ہو جاتے تھے کہ دیکھو کتنی اچھی پکچر لی ہے. تو وہی چیز جو ہے وہ آگے لے کے ہم آ گئے تھے کہ میری فرینڈس جو تھی، جب میں ان کی پکچرز لیتی تھی کوئی فیئر ویل وغیرہ میں یا پارٹیز میں، تو کہتے تم تو بہت اچھی تصویریں لیتی، تم تو بہت اچھی تصویریں لیتی. اور ایک چیز کی جب تعریف ہو جائے تو بندہ کہتا ہے کہ یار میں اس چیز میں زیادہ آگے جاؤں. تو جب وہی تعریف ہوتی تھی میں کہتی تھی یار یہ تو کرنا چاہیے. پھر میں انسٹاگرام پہ میں نے فالو کرنا شروع کر دیا فوٹوگرافی اکاؤنٹس کو. تو وہ چیز مجھے تھوڑا اور زیادہ مطلب میرا انٹرسٹ پیدا ہو گیا تھا اس کے ساتھ. تو بس اسی کے تھرو پھر میں چلتی رہی. میں نے کہا یار میں سرچ کرتی، ریسرچ اپنا سارا اور سب کچھ. تو پھر میں نے کہا یار اب تو اس فیلڈ میں آنا چاہیے. اور ویسے بھی پشاور میں بہت کم ہے. ہاں فیمیل فوٹوگرافرز بہت کم ہیں، اور جو ہیں بھی مطلب پھر ابھی ایٹ دا مومنٹ اتنی ہیں کہ مطلب آپ ایون وہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کوانٹٹی جو ہے اوبیسلی نیش جو ہے وہ آپ کے پاس ایک آ جاتی ہے. اینڈ خاص کر مجھے لگتا ہے کہ خاص کر کے پی سائٹ کے اوپر جہاں پہ فیمیل اورینٹیڈ ایونٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ مردوں کا جانا نہیں ہوتا. سو ایون آئی گیٹ کیوریس کہ یار کوئی فیمیل فوٹوگرافر جو ہے وہ ریکمینڈ کر دیں. سو وین یو ایکچولی گو ٹو دی ایونٹس، ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل تو مجھے بلکہ یہ بتائیں کہ وائی اسپیسیفکلی ویڈنگ فوٹوگرافی؟ ایکچولی آئی لائک ویڈنگ فوٹوگرافی ایز ویل، اور فیشن فوٹوگرافی کی طرف بھی میرا تھوڑا زیادہ انٹرسٹ ہے. بٹ ویڈنگ فوٹوگرافی یہ تھا کہ اٹس سچ اے کلرفل ایونٹ. ٹھیک ہے، تو وہ کلرفل ایونٹ جو ہے وہ ایسے ہی بندے کو تھوڑا سا زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. سو دیٹ واز دا تھنگ کہ اس میں جو میں موسٹلی جب دیکھتی بھی تھی تو وہ سنیمیٹکس میں ویڈنگ فوٹوگرافی کے دیکھتی تھی. تو وہ چیز مجھے اٹریکٹ کرتی تھی. اور بس میرا شوق بھی تھا کہ یار یہ اچھے سے کور ہو جاتی ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے، کیسے کور ہوتی ہیں، یہ ساری میموریز ہوتی ہیں ہر ایک کی، وہ کیسے اچھے سے کیپچر کریں آپ. تو بس اس مطلب وہ تھوڑا زیادہ خوشی والا ایونٹ ہوتا ہے نا، تو اس میں ویسے بھی وہ وائبز آتی ہیں زیادہ اچھے سے کام کرنے کی اور سب کچھ، بندہ خود بھی انجوائے کرتے ہیں. تو اس طرف زیادہ اس لیے انٹرسٹ. سو یو ڈائریکٹلی اسٹارٹڈ ود اے پروفیشنل کیمرہ یا کوئی اس میں ایک لہر گزری ہے؟ لہر گزری ہے. وہ کیسے، وہ کون سی لہر تھی؟ لہر پہلے یہ تھی کہ میرے پاس اپنا کیمرہ نہیں تھا. ونڈرفل. میں اپنی فرینڈ کا کیمرہ یوز کرتی تھی. شی ہیڈ آئی گیس Nikon D5100. لوگوں نے Nikon سے is it cheap or something?
اٹس چیپ آئی گیس, اس لیے سب نے ادھر سے, مطلب جتنے بھی میں دیکھتا ہوں نا کہ اسٹارٹنگ میں تو بہت سے لوگوں نے نائکون سے اسٹارٹ لیا ہے. میں نے زندگی میں کبھی نائکون نہیں یوز کیا آنیسٹلی, ٹھیک ہے, آئی اسٹارٹڈ وتھ کینن, لیکن بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے, تو مے بی اٹس چیپ اور سم تھنگ, یا کوالٹی اچھی ہے. بس یہ ہے کہ جو اسٹارٹرس کے لیے تو بگنرس کے لیے, اس کے لیے پھر وہ ذرا ہینڈی ہو جاتا ہے نا, ایزی ہو جاتا ہے, ایزی ٹو یوز, کیونکہ 50mm تھا اور D5100 تو وہ تو بہت ہی زیادہ بس آٹو پہ لگاؤ اور پکچرز لو, وہ چیزیں ہوتی تھی. لیکن اسٹارٹ میں میرے پاس یہ ہوتا, تو پھر میں نے اپنی اس فرینڈ سے وہ کیمرہ خریدا. اچھا, وہی والا میں نے اس سے خریدا. میں نے کہا اس پہ میں نے آلریڈی کچھ نہ کچھ پکچرز لی ہوئی ہیں, مجھے اتنا پتہ ہے اس کا, یہ کیمرہ مجھے پہچانتا ہے. ہاں, یہ کیمرہ مجھے پہچانتا ہے. تو وہ کیمرہ میرے پاس تھا. پھر اس کے بعد میں نے وہ سیل کر دیا. پھر کافی ٹائم میرے پاس کیمرہ نہیں تھا. جب ایونٹس کے لیے جاتی میں رینٹ آؤٹ کرتی تھی. اچھا, وہ پھر اس کے بعد میں نے سیونگس کی, تو پھر میں نے کیمرہ باڈی لی. پھر میرے پاس لینس نہیں تھا, پھر وہ لینس میں رینٹ آؤٹ کرتی تھی, لائٹ میں رینٹ آؤٹ کرتی تھی. اچھا, پھر لینا تھا کہ یار کٹ پوری ہو جائے کسی طرح سے, کیونکہ اب ہر وقت تو یہ رینٹ بھی نہیں کر سکتے, کبھی اویلیبل ہوتی نہیں ہوتی, کبھی کبھی اچانک ایونٹس آ جاتے کہ آپ شام کو اویلیبل ہیں, یا کچھ اس طرح کے ایونٹس آ جاتے ہیں. تو پھر فائنلی میں نے اپنے لیے لینس اور لائٹ بھی لے لی. تو اب میری کٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے تقریباً 2.5 ایئرس بعد. جب اس پروفیشن میں آئی ہوں اس کے بعد میری کٹ کمپلیٹ ہو گئی. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے یو آر انٹو فیشن فوٹوگرافی ایز ویل. کے پی سائڈ پہ اوبیسلی ٹرینڈ بہت کم ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں, بلکہ ابھی تھوڑا جو ہے, مطلب میں آپ کے انسٹاگرام پہ بھی چیک کر رہا تھا, تو کافی جو ہے آپ نے ایون برائڈل کو بھی کارپوریٹ میں جو ہے وہ آپ نے کور کیا ہوا ہے. اینڈ مے بی دس از ون آف دا ریزن کہ فیشن فوٹوگرافرس کو ویڈنگ فوٹوگرافی جو ہے وہ کافی کمپلیمنٹ کرتی ہے, کیونکہ دونوں میں فیشن بھی ہوتا ہے اور ماڈلس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اگر ان دونوں کو ہم لوگ ڈفرینس دیکھتے ہیں, سو ہاؤ ڈفرینٹ آر دے فرام ایچ ادر؟ ڈفرینٹ ایز ان انڈسٹری, ٹھیک ہے, ایز این انڈسٹری وچ ون از ایزی ٹو گیٹ ان ٹو, ٹھیک ہے, اینڈ پیسے اوبیسلی مانیٹری جو ہے وہ کس میں زیادہ ہے, اینڈ کے پی سائڈ پہ اس کا کتنا ٹرینڈ ہے؟ ویسے تو وین یو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو ون انڈسٹری, تو پھر ویڈنگ انڈسٹری از اے بٹ ایزیئر ون, کیونکہ یہاں پہ موسٹلی, ٹو بی ویری آنیسٹ, موسٹلی کلائنٹس ایسے ہیں جو کہ چیپ ریٹس میں آپ سے کام ڈلیور کروانا چاہتے ہیں. میں اس دن ایک پوسٹ دیکھ بھی رہی تھی, تو ایک پاکستانی سسٹرز کا ایک گروپ ہے, اس میں ساری فیمیلز ہوتی ہیں. تو دیر واز اے لیڈی اینڈ شی پوسٹڈ کہ اینی فیمیل فوٹوگرافر ہو کین کور اے اسمال ایونٹ فرام 6 to 7K. شی واز لائک کہ بس اتنے پیسوں میں میرا اتنا کوریج ہو جائے, لیکن ان کا اسمال ایونٹ بھی 6 گھنٹوں کا ہی ہوتا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں اسے کہ اسمال ایونٹ, کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. ہاں, لیکن کوالٹی ان کو جو ہے تو کراچی والے فوٹوگرافرز اور اسلام آباد والے فوٹوگرافرز کے چاہیے. تو یہ تھا کہ یہ ہے کہ اس میں انٹری کرنا آسان ہے, لیکن یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ کلائنٹ آپ کا ایک ہی ٹائم کا ہوتا ہے, پھر کیونکہ اسے آپ کی پکچرز پسند نہ آ جائے, پھر وہ دوسرا نہیں آتا. فیشن فوٹوگرافی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو جو مطلب ان کا ایک وہ ہوتی ہے آئیڈیالوجی ہوتی ہے کہ مجھے یہ شوٹ اس طرح سے چاہیے, تو آپ کو اسی طرح پل آف کرنا پڑتا ہے. ویڈنگ فوٹوگرافی میں آپ خود اپنے اسٹائل سے کور کرتے ہیں, لیکن فیشن میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے اسٹائل سے سارا سا کچھ پلان, آرٹ ڈائریکشن اس طریقے سے, اور ہر چیز ان کی ہر ڈیٹیلنگ کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ان کو ان کے کیا کیا ڈیمانڈس ہیں, تو اس سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں تو آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اگر ہم لوگ ویڈنگ انڈسٹری کو دیکھیں اور ساتھ میں فیشن انڈسٹری کو دیکھیں, لیکن دین دیر آر کارپوریٹ ایونٹس اینڈ دین دیر آر ویڈنگ ایونٹس. ٹھیک ہے, سو آپ دونوں کر رہی ہیں؟ نہیں, میں کارپوریٹ فی الحال نہیں کر رہی. اپرچونیٹیز نہیں ہے یہاں پہ یا کرنا نہیں چاہتے؟ اپرچونیٹیز فیمیل کے لیے نہیں ہے یہاں پہ فی الحال, کیونکہ ابھی فیمیل آپ دیکھ بھی لیں, گن چن کے صرف 9-10 فیمیل فوٹوگرافرس ہوں گی جو کہ ابھی انہوں نے اسٹارٹ کیا. اس میں سے کچھ ایسے ہوں گی 2-3 کہ جو تھوڑے زیادہ ٹائم سے کر رہی ہیں, لیکن ابھی فیمیل فوٹوگرافر ساری خود بھی سیکھ رہی ہیں. تو ویسے کوئی بھی اس طرح کارپوریٹ کام ان کو ہینڈ اوور نہیں کرتا, کیونکہ دے ہیو لائک دیئر اون مطلب ایشوز اور سب کچھ ہوتا ہے. وہ ایسے کسی بھی فوٹوگرافر کو یا ویڈیوگرافر کو کام نہیں دیں گے جن کا کارپوریٹ میں کوئی ایکسپیرینس ہے نا. اچھا, اس میں ایک چیز آپ نے مینشن کی کہ ناؤ یو ہیو اکوپمنٹ, رائٹ؟ ٹھیک ہے, جتنے بھی مطلب میں دیکھتا ہوں ویڈنگ فوٹوگرافی تو ایک پورا ایک ٹولہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ساتھ میں جو ہے بیگ اٹھائے ہوئے ہیں, چیزیں اٹھائے ہوئے ہیں, اینڈ مطلب وہ کانسٹنٹلی آپ کو وہ موو بھی کرنا ہے, آپ نے سینیریو کے برابر بھی کرنا ہے. شوٹس تک آئی کین انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے, وہ بندہ پلانٹ جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. ویڈنگ کے بیچ میں کچھ پلان نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. سو ڈو یو گو الون, مطلب آپ اکیلے میں جو ہے سارا کچھ کرتے ہیں؟ ڈو یو ہیو ہیلپرز, ڈو یو ہائر فری لانسرز, ہاؤ ڈز اٹ گو؟
وین اٹس اے ٹیم لائک جب ٹیم جاتی ہے, جب ویڈیو ہوتی ہے ساتھ میں, پھر آبویسلی لائک بہت سارے لوگ جاتے ہیں. فار ایگزامپل 3 to 4 پیپل, وی کال اٹ بہت سارے لوگ, کیونکہ ویسے ہمارے ایونٹ جو ہوتے ہیں اس میں صرف ایک ہی فیمیل جاتی ہے جب صرف فوٹوگرافی ہوتی ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 2 کیمرہ فوٹوگرافی کا بول دیتے ہیں, تو پھر ہم 2 فوٹوگرافرس چلے جاتے ہیں, ورنہ ویسے سارا سنگل ہینڈیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب اس میں زیادہ کوئی اکوپمنٹ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہاں, اس میں اتنی اکوپمنٹ کی پھر ضرورت نہیں پڑتی. پھر ویڈیو وغیرہ کے لیے جب ہوتا ہے تو اس میں اکوپمنٹ زیادہ مطلب گھمانا پھرانا پڑتا ہے اور سب کچھ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ مجھے ایک چیز بڑی وہ کرتی ہے کہ جب آپ ٹیم بناتے ہیں, مطلب ایک تو آپ کی ٹیم ہے, ٹھیک ہے, ایک آپ ٹیم بناتے ہیں فار این ایونٹ, ٹھیک ہے. اس میں 2 اسپیکٹس آتے ہیں. فرسٹ آف آل تو جو یہاں کا کلچر ہے, آپ نے جیسے ڈائریکٹلی بتایا کہ 8-9 ٹوٹل جو ہے فیمیل فوٹوگرافرز ہیں. اگر ہم ساروں کو دیکھیں اس میں بھی کوالٹی کا آپ جج نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہیں ہی اتنی کہ آپ کو جو بھی مل رہا ہے تو وہ اوکے ہے. تو ان کا آپس میں جو ایک ریلیشن ہے, ٹھیک ہے, وہ کمپیٹیٹیو ہے یا آپ لوگ کولیبریٹیو جو ہے وہ کام کرتے ہیں؟ یہ آنیسٹ جواب چاہیے ہوگا اس کا مجھے. ہاں, مینی آف اس ورک کولیبریٹیو. ہم فری لینس سب کام کرتے ہیں. میں خود فری لینس کبھی کبھی کام کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایونٹ کے لیے ٹیم بنا لیتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں آپ اویلیبل ہیں, آپ اویلیبل ہیں. لیکن اس میں کچھ ہیں ایسی ٹیمس کہ وہ کمپٹیٹیو بھی ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. کہ انہوں نے مارکیٹ میں بھی باتیں پھیلائی ہوتی ہیں کہ یار یہ بندی ایسی ہے, میں نے تو اس کے ساتھ آگے کام کرنا. تو ہم میں بھی ہوتے ہیں, عورتوں کا تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ تو پھر پورے مارکیٹ میں بات پھیلائیں گی نا کہ اس کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا اور اس نے پھر میرے ساتھ وہ کیا تھا اور اب تم نے بھی اس کے ساتھ ایونٹ نہیں کرنا. بڑے انٹرسٹنگ ہو گئے گروپ. یہ گروپنگز ہو جاتی ہیں وہاں پہ, نیچرلی ہو جاتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ بس پھر اس میں اور بھی کم ہو جاتے ہیں ہمارے لیے چانسز کہ اب تو ہم نے ان کو بولنا ہی نہیں ہے, تو اب ان میں سے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ ان میں سے کون ہمارے ساتھ جائے گا ایونٹ پہ. تو یہ چیز ذرا زیادہ ہوتی ہے اس میں. مجھے اپنے فرسٹ ایونٹ کے بارے میں بتائیں, کیونکہ فرسٹ ایونٹ از آلویز دا موسٹ ڈیفیکلٹ ایونٹ دیٹ یو گو ٹو. شائنس بھی ہوتی ہے, بندہ بڑا سخت نروس بھی ہوتا ہے. سو ہاؤ واز یور فرسٹ ایونٹ, واٹ واز اٹ اینڈ ہاؤ واز اٹ؟ آئی گاٹ مائی فرسٹ ایونٹ جب میں نے اپنا پیج بنایا تو اس کے تقریباً 18 days بعد آئی گاٹ مائی فرسٹ ایونٹ. You counted that? Yes, I literally counted. I count every date. تو وہ مجھے اس وقت ملا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ اٹ واز اے دعائے خیر ایونٹ. اچھا. اور وہ بھی تھا مطلب نزدیک میں ہی تھا. تو اس ٹائم میرے جو پرائزز وغیرہ تھی وہ بھی بہت کم تھی, بیکاز آئی واز جسٹ اسٹارٹنگ اٹ. تو میں نے کہا جتنے میں بھی ہو بس ایونٹ ہے میرے ساتھ اور وہ میں پیج پہ اپلوڈ کروں. بندہ خوش بہت ہوتا ہے نا فرسٹ ایونٹ تھا. لیکن اب جب میں وہ ایونٹ دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی کہ میں تھی, یہ ایونٹ میں نے کور کیا تھا, اس کے میں نے پیسے بھی لیے تھے, الٹا مجھے دینے چاہیے. تو وہ اٹ واز اے ڈیزاسٹر, کیونکہ مطلب میرے حساب سے تو ان کو اچھی لگی تھی, ان کو پکچرز اچھی لگی تھی, لیکن بعد میں جب اب میں دیکھتی ہوں تو مجھے اچھی نہیں لگتی وہ پکچرز. اس ٹائم تک آٹو موڈ ہی چل رہا تھا یا مینول پہ آ گئی تھی؟ اس وقت بس میں نے تھوڑا سا مینول کرنے کی کوشش کی تھی, پھر میں واپس آٹو پہ ہی آ گئی تھی اینڈ میں کہ یار یہ تو مینول سے نہیں ہو, کچھ خراب نہ ہو جائے. اینڈ ہاؤ واز دی کلائنٹ؟ شی واز ویری نائس. اچھا, بہت نائس ہے. مطلب ان کو پتہ تھا کہ آئی ایم جسٹ اسٹارٹنگ اٹ, تو بس انہوں نے بھی کہا تھا کہ چلو ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا. تو دے ورنٹ روڈ ایٹ آل کہ یار ہماری یہ پکچرس کیسی ہیں کیسی نہیں. اسٹل انہوں نے پھر بھی بہت اپریشیٹ کیا مجھے کہ آپ اتنا آئی ہیں, آپ نے ایونٹ کور کیا, اینڈ دیٹس سو نائس آف یور. انہوں نے اس بات پہ اپریشیٹ کیا کہ فیمیل فوٹوگرافر آئی ہیں, تو اس چیز پہ ذرا بس وہ ہوا تھا. پکچرس کے بارے میں انہوں نے اتنی بات نہیں کی, لیکن بس میرے بارے میں بات کی تھی کہ یو آر نائس اینڈ. اچھا, انسٹاگرام اکاؤنٹ بن گیا, آرڈر آ گیا, ٹھیک ہے. سو دا فرسٹ ٹائم یو آر ٹیلنگ یور پیرنٹس کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کور این ایونٹ, ٹھیک ہے. اس سے پہلے فری لانس مطلب فری بھی جو ہے ایونٹس ہوتے رہتے یا دس واز دا فرسٹ ایونٹ؟ اوکے. سو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جب پہلے تو انہوں نے پرمیشن نہیں دے رہے تھے نا, میں نے تو پیج بھی چپکے سے بنایا تھا, ان کو بتایا نہیں تھا. پھر جب پیج کے 2-3 دن ہو گئے تھے, پیج بنا لیا تھا, پھر میں نے کہا یار اس طرح میں نے پیج بنا لیا تھا. میں نے کہا بس دیکھو اب جو بھی ہوتا ہے. جب میں نے فرسٹ ایونٹ بتایا تو امی بڑی خوش ہوئی تھی کہ چلو اچھا ہے تمہارا, سپورٹ کر دیتے ہیں. ہاں کہ چلو اچھا تمہارا کام شروع ہو گیا. پھر ابو کو بتایا تو ابو کو کنسرن سے کیسی فیملی ہے, اور
زیادہ ٹائم ہوگا کم ٹائم ہوگا, لیکن وہ یہ اچھی بات تھی کہ وہ دن کے ٹائم پہ تھا, تو وہ میرا پلس تھا. ٹھیک ہے, وہ دن کے ٹائم پہ تھا, تو بس پھر ابو نے بھی کہا کہ چلو اچھا ہے, اور مطلب انہوں نے بھی جب ایک دفعہ انہوں نے پرمیشن دے دی تھی پھر وہ بھی کافی سپورٹیو تھے. تو یہ سپورٹ والا فیکٹر ماشاء اللہ میری فیملی میں اچھا ہے کہ سب نے مجھے اچھے سے سپورٹ. ہاں نہیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے, دس از میک اور بریک فار یو, ٹھیک ہے, کیونکہ آخر میں گھر ہی آنا ہوتا ہے. جی تو بہت ضروری ہے. اچھا اس میں اوبیسلی جو ہے یو ہیو بن کورنگ ایونٹس آؤٹ سائڈ پشاور ایز ویل, ٹھیک ہے. فیملی تو اوبیسلی ناؤ دے بس وہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹرسٹ بلڈ کر لیں, آپ ایک ٹائم بتا رہے ہیں کہ ایونٹ کیے جا رہے ہیں, ونس دے نو تو مطلب اوبیسلی لوگوں پہ شک نہیں ہوتا ہے, بس وہ ایک شروع میں ایک جھجک ہوتی ہے جس کو جو ہے مٹانا ہوتا ہے. سو ناؤ وین یو گیٹ ایونٹس آؤٹ سائڈ پشاور, ٹھیک ہے, ہاؤ مینی ایونٹس ہیو یو ڈن آؤٹ آف پشاور, کتنے ایونٹس ہوئے ہیں ابھی تک؟ بہت زیادہ ہوئے ہیں ابھی. تو ٹریولنگ جب اس میں انوالو ہوتی ہے اینڈ ایوری تھنگ, سو ایز مطلب میں پیرنٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, سو ہاؤ ڈو یو ایکچولی مینیج دیز تھنگس along with your studies as well? موسٹلی تو آؤٹ اسٹیشن جب یہ ہوتے ہیں تو پھر ہم یا تو کلائنٹ ارینج کرتے ہیں ہمارے لیے, ٹریول ارینج کرتے ہیں, یا پھر ہم خود ارینج کرتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے ساتھ ٹیم میں اور کوئی نہیں ہوتا, میں اکیلی ہوتی ہوں, تو پھر میرے ساتھ گھر سے کوئی جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اور جب ٹیم ہو تو پھر تو امی کو پتا ہوتا ہے شیئر ملتا ہے کہ نہیں, بس صرف جاتے آتے ہیں؟ نہیں, بس صرف جاتے آتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ. اچھے لوگ ہیں. تو بس صرف یہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ٹریول کرنا ہوتا ہے تو پھر دن میں 10 دفعہ امی کو کال بھی کرنی ہوتی ہے. اب میں یہاں پہنچی ہوں, اب میں پہنچ گئی ہوں, اب ایونٹ کور کر رہی ہوں, اچھا بس اب ختم ہونے والے, اب میں پہنچنے والی ہوں. سب سے زیادہ دور ہم کہہ سکتے ہیں یا ٹریول میں جو ہے سب سے انٹرسٹنگ ایونٹ کہاں پہ تھا؟ کشمیر. اچھا, you have been to Kashmir? Yes. Forever? Wonderful. مظفر آباد. and it was like such a nice event. اس میں ایک دن کا بریک بھی تھا تو ہمیں اچھا خاصا گھومنے پھرنے کا موقع. So that was a team event? Yes, that was a team event. Video وغیرہ and everything? Yes. Wonderful. اچھا, آپ خود ویڈیوز میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ میں پہلے انٹرسٹڈ تھی, میں پہلے سے ہی. آج کل میں ویسے بھی ایونٹس میں ویڈیو زیادہ کر رہی ہوں. اچھا, ونڈرفل. سیکھ رہی ہوں ابھی, تو اس میں بس کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. میرے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ سکھا بھی دیتی ہیں کہ اس طرح تم غلط کری ہو, یہ ٹھیک کری ہو, یہ کرو. زبردست. اسی سے مجھے یاد آیا کہ اوبیسلی ہر بندے کا جو ہے کچھ انفلوئنس ہوتا ہے. آپ نے بھی شروع میں بتایا کہ میں نے پھر انسٹاگرام پیجز جو ہے فالو کرنا شروع کیا اینڈ ایوری تھنگ. سو کین یو نیم فیو جن کو آپ نے فالو کیا اینڈ یو ایکچولی لرن فرام دیم؟ مجھے اسٹارٹ سے او پی ایم شوٹس, وہ پیج مجھے بڑا اچھا لگا تھا. اور سندر شاہ فوٹوگرافی فلمس کو بھی میں نے اسٹارٹ سے فالو کیا تھا. رمشا فوٹو ورکس کو بھی میں نے پہلے سے فالو کیا تھا. یس, سندر فرام پشاور ایز ویل. دے بوتھ آر فرام پشاور. تو وہ ذرا میرے لیے پھر زیادہ, میں ان کو پھر زیادہ فالو کرتی تھی بیکاز دے ور پشاور بیسڈ. اور پھر مجھے اس میں ہوتا کہ یار یہ لوگ کام کر رہے ہیں. میں نے 1-2 دفعہ جب مجھے پرمیشن نہیں بھی ملی تھی تب سے میں نے ان کو میسیجز کیے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس اگر فوٹوگرافر کا وہ تو خیر مجھے آپ انفارم کر دیں. پھر جب وہ مجھے کرتی تھی انفارم تو پھر میں انہیں کہتی تھی کہ یار ابھی پرمیشن نہیں ملی ہے, پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. یس, دس از بیفور پرمیشن. تو میں نے کتنی دفعہ میسیج بھی کیا تھا ان کو. پھر جب مجھے پرمیشن مل گئی تھی تو آلریڈی میں نے پہلے رمشا فٹ ورکس کے ساتھ کام کیا تھا. تو جب مجھے پرمیشن ملی تو میں نے خوشی جلدی سے میسیج کر دیا تھا. نیچے سیدھا بیسمنٹ میں ہوتا ہے کہ مجھے پرمیشن مل گئی ہے, میں کس دن آ جاؤں. اچھا, اس میں ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اوبیسلی اب بہت زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ انسٹاگرام از ون آف دا کی ایلیمنٹس فار اینی فوٹوگرافر, اینی انفلوئنسر ایٹ دا مومنٹ, ٹھیک ہے. آپ کا انسٹاگرام کے اوپر کیسا جرنی گیا, مطلب جو آپ ایون. اچھا, اس میں ایک اور چیز مجھے بہت زیادہ وہ کرتی ہے کہ لوگ پرمیشن نہیں دیتے, ٹھیک ہے, پوسٹنگ کی, ٹھیک ہے, ون آف دا بگیسٹ پرابلم. سو ہاؤ ڈو یو ایکچولی کوپ اپ ود دیٹ, اینڈ انسٹاگرام کا ٹوٹل جرنی کیسی رہی ہے ابھی تک؟ ابھی تک تو میں اس بات پہ شکر ادا کرتی ہوں کہ بہت جلدی میرے انسٹاگرام نے گرو کی ہے ان 2.5 ایئرس میں. اور دوسرا یہ کہ انسٹاگرام کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ فوٹوز الاؤ نہیں کرتے. کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اسٹوری پہ خیر دے دیں, پوسٹ پہ نہ دیں, لیکن موسٹلی یہی ہوتے جتنے بھی ابھی ایونٹس ہوئے اس میں سے تقریباً 3-4 یا چلے 6 ایونٹس کے مجھے سر پرمیشنس ملی ہوں گی کہ آپ یہ پوسٹ کر لیں. ورنہ ویسے یہی ہوتا ہے کہ بھی یہ سب سے ہر ایک فوٹوگرافر کا یہی رونا ہوتا ہے کہ یار بس وہ پرمیشن نہیں دیتے. تو اس کے لیے پھر ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم کولیبریشن شوٹس پھر کر لیتے ہیں. تو وہی ہوتا ہے کہ اس میں پھر ہم اپنا کام دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں تو آپ ہمیں ہائر کریں. یہ چیز ہوتی ہے. ورنہ اس کے علاوہ تو اچھا, اس کو اگر مانیٹری ایسپیکٹ دیکھیں نا تو انسٹاگرام سے آپ نے کہا کہ آپ کا فرسٹ آرڈر بھی جو ہے وہ انسٹاگرام سے آیا تھا.
تو ابھی تک جو ہے وہی طریقہ چل رہا ہے یا دیر از اے اسپیسیفک PR ایجنسی اور سم تھنگ دیٹ یو آر ورکنگ ود؟ نہیں ابھی تک وہی چل رہا ہے موسٹلی. میرے آج کل مجھے فیس بک سے زیادہ آ رہے ہیں, فیس بک پہ بھی میرا پیج ہے تو فیس بک سے بھی آتے ہیں ایکول اماؤنٹ میں. فیس بک اور انسٹاگرام میں جو ہے کوئی ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے؟ Which one is better platform for photographers at the moment? Instagram is a better one because فیس پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو فیس بک پہ انگیجمنٹس بالکل نہیں ہوتی, پوسٹ انگیجمنٹ تو وہ کسی کو اتنا خاص نظر بھی نہیں آتا, انسائٹس اس کے اتنے ہوتے نہیں ہیں. انسٹاگرام کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل وہ اگر آپ زیادہ انگیجمنٹ اس پہ ہو رہی تھی تو وہ پوسٹ ویسے ہی اوپر آ جاتی ہے, پھر وہ لوگ دوبارہ دیکھتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو فار ناؤ آئی تھنک کہ انسٹاگرام از مچ بیٹر. آبویسلی انسٹاگرام پر وہ ہے, میرے خیال سے فیس بک جو ہے وہ زیادہ ای کامرس سائٹ پہ جو ہیں, ایون اس میں بھی زیادہ تر میں دیکھتا ہوں کہ جو کنورژنز ہیں بینگ فرام دا سوشل میڈیا بیک گراؤنڈ, تو ہمیں زیادہ کنورژنز جو ہے وہ انسٹاگرام سے جو ہے ملتی ہیں, کیونکہ ایک تو وہاں پہ عوام تھوڑی سی سیگمنٹڈ ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی جو ہے مطلب وہ فلٹریشن وہاں پہ ہوتی ہے. مطلب فیس بک ایوری ادر پرسن از یوزنگ نائس ڈیئر, نائس ڈیئر, ٹھیک ہے, وہ کافی اس کے اوپر آتا ہے. انسٹاگرام پہ ہمیں یہ زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں. اچھا, سوشلی جو ہے ہاؤ ایکسیپٹیبل اٹ از فار اے فیمیل ٹو بی اے فوٹوگرافر؟ اٹس فار ناؤ 50-50 میں یہ کہوں گی, کیونکہ اکثر ہم ایونٹس میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کچھ ہوتی ہیں کہ ہمیں کہتی ہیں کہ بچے پارام پکور کے نا, آرام سے گھر پہ بیٹھ جاؤ اور سکے پدے ہر سے باندھے, یہ ساری چیزیں مفت کے مشورے دیتے ہیں نا. اور موسٹلی جو آنٹیاں ہوتی ہیں پرانے زمانوں والی, تو وہی ہمیں یہی مشورے دیتی ہیں کہ بس آرام سے گھر پہ بیٹھ جاؤ, اور کیا کرتی ہو یہاں پہ, ادھر آؤ گی اور تم یہ کرو گی آرام سے بس گھر پہ سب کچھ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ آپ کو پرمیشن کیسے دی ہے, اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا آپ کو پرمیشن ملی ہے, کیسے ملی ہے. اور موسٹلی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ یہ کمپلین کرتی ہیں کہ میرا شوق ہے آنے کا, لیکن مجھے پرمیشن نہیں مل رہی. میں خود 1-2 کلائنٹ سے, میری کلائنٹس ہی تھیں, تو انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمیں بڑا شوق ہے. انہوں نے اپنے پیجز بنائی بھی ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ بس ہم نیچر کے علاوہ اور کچھ اپلوڈ نہیں کر سکتے. تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پرمیشنز نہیں ملتی, تو وہ کہتی ہیں کہ بس آپ خوش قسمت ہے, آپ کو پرمیشن ملی ہے. کچھ لوگ پھر اس میں پھر اچھا بھی سوچتے ہیں نا کہ میں خوش ہوتی ہوں کہ صرف فیمیل فوٹوگرافرز اس فیلڈ میں آئی ہیں. دس از ویئر لوگ کیا کہیں گے گیٹس ریئل. یس, لوگ کیا کہیں. ونڈرفل. اچھا, تھوڑا سا جو ہے مجھے اکوپمنٹ کے بارے میں جو ہے آئیڈیا دیں. بینگ اے سولو فوٹوگرافر فار ایونٹس اینڈ خاص کر ویڈنگ میں, ٹھیک ہے, وٹ ڈو یو یوز ایگزیکٹلی ناؤ ڈیز؟ I use 28-75 lens, Canon 6D, اور لائٹ ہوتی AD600. ٹھیک ہے, اینڈ دس از لائک اے پرفیکٹ کٹ فار اے سولو فوٹوگرافر؟ فار ناؤ اٹ از, بیکاز یہ ہوتا ہے کہ جب سولو فوٹوگرافر ہوتے ہیں تو اس نے وائٹ بھی کور کرنا ہوتا ہے, اس نے پورٹریٹس بھی کور کرنا ہوتا ہے. تو ویسا لینس, ویسی کٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے کہ بس وہ دونوں کو کور کرے. سو فار ناؤ دس از دا کٹ وچ ون سولو فوٹوگرافر کین کیری آن. ٹھیک ہے. سو گیٹنگ ان ٹو دس انڈسٹری, اوبیسلی آپ نے کہا کہ اٹس ایزی ٹو گیٹ ان, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ اٹس ویری ایزی ٹو گیٹ ان. خاص کر PR سرکل, ان سے جو ہے آپ کو آرڈرز مل جاتے ہیں اینڈ یو اسٹارٹ ود اٹ. لیکن اوبیسلی ایوری تھنگ ہیز اے فائنینشیل سائڈ ایز ویل, ٹھیک ہے, اور کمانا بعد میں شروع کرتے ہیں اور لگانا پہلے شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو فار اسٹارٹر, ٹھیک ہے, وٹ از دا وے, وٹ از دا پاتھ دیٹ دے شوڈ اسٹارٹ ود, ٹھیک ہے. فری بی کتنے حد تک کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں شاید آپ نے جس ٹائم اسٹارٹ کیا تو 2 یا 3 فیمیل فوٹوگرافر ہوں گی, ابھی آپ نے کہا کہ 8 سے 9 ہیں. شاید جو ہے 1 سال بعد جو ہے, یا آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے جو ہے کوئی موٹیویٹ ہو کے جو ہے 3-4 اور آ گئے, ٹھیک ہے. سو اوبیسلی دس انڈسٹری ول گرو. ایونچولی آپ کے لیے اس میں انٹری لینا بھی مشکل ہو جائے گا, اینڈ پھر کمپٹیشن ہوگا کوالٹی کے اوپر, ٹھیک ہے. سو ایٹ دا مومنٹ ہاؤ ڈو یو سی کہ ایک بندہ اگر اس میں انٹری کرتا ہے, سو وٹ شوڈ بی دا پاتھ وے, ٹھیک ہے, اینڈ اکوپمنٹ جو ہے وہ کہاں تک میٹر کرتا ہے انیشیلی؟ ایز ان مائی کیس میرے والے میں یہ تھا کہ میرے پاس اگر ایون وہ اپنا کیمرہ بھی تھا تو میں وہ اتنا خاص شوٹس پہ نہیں لے کے جاتی تھی. بالکل, کیونکہ اس کا ایک وہ پرائم لینز ہوتا تھا 18-55, تو وہ تو بس نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا, اور 50mm پہ پورا ایونٹ کور نہیں ہوتا تھا. میرے حساب سے تو یہ تھا کہ میں نے کٹ بعد میں لی ہے, اور کام میں نے پہلے سے شروع کیا, میں نے سیکھنا پہلے سے شروع کیا. ایون ان مائی فرسٹ فیو منتھس آئی وازنٹ پیڈ فار اینی ایونٹس.
جو میرے اپنے ہوتے اس کے لیے تو مجھے پیمنٹ مل جاتی تھی, تھوڑی ہوتی تھی, زیادہ ہوتی تھی, لیکن مل جاتی تھی. لیکن جب میں ٹیم کے ساتھ کام کرتی تھی ایز اے فری لینس, تو وہ مجھے انٹرنشپ کا داغ لگا کے, کہ انٹرنشپ کا ڈبہ لگا کہ آپ کو ایکسپوجر مل جائے گی, آپ سیکھ جائیں گے, تو اس میں مجھے 3-4 مہینے تک پیمنٹ نہیں ملتی تھی. لیکن میں بھی یہ مطلب میں خوش ہوتی تھی کہ چلو مجھے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو اس پہ میں کہوں گی کہ میری جو مین ٹیچنگ اسٹارٹ ہوئی تھی وہ ادھر سے اسٹارٹ ہوئی تھی. تو میں اس پہ خفا بھی نہیں ہوں کہ چلو مجھے پیمنٹ نہیں ملی, میں نے اتنے عرصے کام کیا اور سب کچھ, کیونکہ میں نے سیکھا ہے وہاں سے. تو ایک چیز ہے, اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو گو فار اٹ. اس کے لیے مطلب آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے اس سے کتنا ریونیو مل رہا ہے تو میں تبھی یہ کام کروں گی. اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس یہ اسکل نہیں ہے اور میں اس سے یہ چیز سیکھوں گی, تو پھر کرنا چاہیے وہ چیز. اور نہ ادروائز کٹ میں کہوں گی کہ اسی طرح اگر اپنے سیونگس سے لیتے تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ اگر پیرنٹس آپ کو اتنا سب کچھ دیتے ہیں لے لیں, وہ تو پھر اس سے تو اچھی بات اور کوئی ہوتی نہیں ہے کہ آپ کو پیرنٹس سارا کا سارا کٹ لے کے دے دیں. لیکن مطلب سینس میں نے جب سے یہ فیلڈ اسٹارٹ اس میں مطلب ایک قدم رکھا ہے, تو یہ سستا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب ویڈیو تو خیر بہت ہی مہنگا, ٹھیک ہے, بیکاز اس میں آپ کو صرف ایک چیز نہیں چاہیے, ملٹیپل اسپیکٹس ہوتے ہیں. فوٹوگرافی میں پھر بھی آپ ایک لمیٹڈ, اس سے اگر آپ کی وہ فوٹوگرافر کی آنکھ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ایک ایوریج کیمرہ سے بھی بہت اچھی جو ہے وہ ریزلٹس نکال سکتے ہیں. ویڈیو میں تھوڑا سا جو ہے ڈفرینٹ ہے. ناؤ یو آر ڈوئنگ ویڈیو ایز ویل, تو آپ کو اس چیز کا تھوڑا بہت اندازہ ہوگا. پیرنٹس بھی اگر سپورٹ کرتے ہیں, اوبیسلی یو کین ناٹ جمپ آن ٹو 60 ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے کوئی RF لینزز نہیں لے کر دے رہا ہے, آپ کو بڑے لینزز آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس میں فرسٹ اسٹیپ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یو ڈو فری ورک. ٹھیک ہے, میں مطلب اس چیز کے اوپر میں نے پراپر ایک پوری ویڈیو بنائی تھی کہ ایکسپوجر کو ہم بہت نیگیٹیولی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن شروع میں جب آپ کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے, یو ڈونٹ نو نتھنگ. اب آپ نے جیسے فرسٹ ایونٹ کیا اینڈ شاید فار ایگزامپل اس میں کوئی میس اپ ہو گیا, سو اف اٹس فری آپ کے پاس پھر بھی ایک روم ہے بھاگنے کا. ٹھیک ہے, اف یو آر گیٹنگ پیڈ آپ کے پاس یہ روم نہیں ہے کیا میں. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ لوگ سیکھنا بالکل پسند نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر بندہ اپنے لیے باپ ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو سب کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسا آپ نے کہا کہ میں نے یار لوگوں کو فالو کیا, میں نے ایک چیز کو سیکھا, میں پھر اس میں آیا, سو میں اس چیز کے فیور میں ہوں کہ اس چیز میں آنا چاہیے. واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس, جن چیزوں کے آپ نے وہ ریڈ فلیگ جیسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہاں پہ ہے؟ میں اپنے ایکسپیرینس سے کہوں گی کہ میں نے پہلے صرف اپنے نون لوگوں کے ایونٹس کور کیے. ٹھیک ہے, جن کو میں جانتی تھی یا جو میرے فرینڈز آف فرینڈس تھے. تو جنہوں نے یا تو مجھے ریکمینڈ کیا تھا اور پتہ تھا کہ یار یہ ایسے لوگ ہیں, تو پہلے وہ ریسرچ زیادہ ضروری ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے اگر آپ کو کلائنٹ مل بھی جائے جو کہ بالکل ایکوینٹس ہو, تو آپ ایٹ لیسٹ اس سے بات کریں تاکہ آپ کو اس کے مائنڈ سیٹ کا پتہ چلے کہ یہ کلائنٹ کیسا ہے کیسا نہیں ہے. کیونکہ موسٹلی یہی ہوتا ہے فیمیلس کے لیے, تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ایسے نہ ہو کوئی مطلب یہ کوئی فراڈ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نیا پیج ہے. اور یہ صحیح بات ہے کہ ہر کوئی ڈیسپریٹلی ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے ایک آرڈر ملے گا اور کب میں ایک ایونٹ کور کروں گی, اینڈ آئی ول میک مائی فرسٹ پیمنٹ اینڈ آل. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ریسرچ کریں, پہلے اپنا پورٹ فولیو اتنا بلڈ کریں کہ آپ کو یقین ہو کہ یار یہ جو کلائنٹ میرے پاس آ رہا ہے یہ سارا میرے کام کو دیکھ کے آ رہا ہے, کسی اس کی وجہ سے نہیں آ رہا کہ یار کوئی فراڈ وغیرہ یا کچھ ہے. دوسرا آپ اس کے تھوڑا سا ریسرچ کر لیں کہ اس کی فیملی کیسی ہے, آپ ان سے ان کی فیملی کے بارے میں پوچھیں کہ اچھا اس میں سے کتنے لوگ پکچرز الاؤ کریں گے نہیں کریں گے, ان کو پکچرز لینا, کیونکہ موسٹلی جب ہم ایونٹس کور کرتے بھی ہیں تو وہ منہ چھپا لیتے اسی طرح. تو وہ ہوتا ہے نا کہ تو اگر اس طرح کے بھی وہ کچھ بتائیں تو آپ کو اتنا اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی فیملی کیسی ہے, ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے, تو پھر آپ اس کے مطابق تھوڑا سا کر لیں گے. پھر اگر آپ کو کچھ اس طرح لگ جاتا ہے, وہ ایک ہوتی ہے کہ وائب آتی ہے نا, کہ اگر آپ ان سے نیگیٹو وائب آ رہی ہے کہ یہ بعد میں بھی بہت پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں یا یہ پہلے سے ہی پرابلمٹک ہوں گے, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ ایونٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں, مطلب پیسے مطلب وہ obviously ان ساری چیزوں سے بڑھ کے نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک تو آپ کی طرف سیکیورٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک obviously جو فیملی ہے ان کو بھی ایک ٹرسٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر, بیکاز دے آر ٹرسٹنگ یو ود دا ڈیٹا. ٹھیک ہے, فیمیل فوٹوگرافر تو منگوا لی, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہمارا پردہ برقرار ہے. اب وہ فیمیل فوٹوگرافر ڈیٹا تو لے کر جا رہی ہے, ٹھیک ہے, سو ہاؤ ڈو یو ایکچولی انشور اٹ, ہاؤ ڈو یو ایکچولی بلڈ دیٹ ٹرسٹ؟
ان کا یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی وہ ہمیں ایک دفعہ مطلب بول دیتی ہیں کہ دیکھیں یہ ڈیٹا تو صرف آپ کے پاس رہے گا نا, تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ بے فکر ہے, ڈیٹا ہمارے پاس ہو گئی ہے. ایک کلائنٹ میرے پاس ایسا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نے ان کو پورا ڈیٹا ان کو ہینڈ اوور کر دیا تھا, دیور لائک کہ آپ اپنے سائٹ سے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں. تو ہوتا ہے ہر کسی کے پاس ایشوز ہوتے ہیں, ہر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب پھر بھی ٹرسٹ نہیں کر پاتے. لیکن یہ ہمارا وہ کام ہوتا ہے کہ ہم ان کو پہلے سے ہی بیفور ہینڈ ہم ان کو یہ کہیں کہ دیکھیں آپ کا ڈیٹا بالکل سیف ہوگا, ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہمارے علاوہ کسی کے اور کے پاس نہیں جاتا یہ. تو یہ چیزیں اگر ایک دفعہ ان کو انشور کی جائیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے مطلب اس چیز کے بارے میں وہ بھی پھر ٹرسٹ وردی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا ڈیٹا ان کے پاس سیف ہے. وہ پھر الگ سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ یہ کہیں پہ اپلوڈ تو نہیں کریں گی, اگر کریں گی بھی تو ہم سے پوچھیں. تو ہم انہیں خود کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم خود سے کچھ نہیں اپلوڈ کرتے, ہم آپ سے ہی پوچھیں گے. اور پھر یہ ساری چیزیں پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی اور ہماری فیملی کا بھی ہو ان کو بھی آپ یہ پکچرس نہ دیں. تو ہم پھر انہیں یہ بھی انشور کرتے ہیں کہ ہم صرف اسی کلائنٹ کو دیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا, اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملیں گی. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کلائنٹ کو بتانی پڑتی ہے تاکہ وہ آپ پہ پوری طرح سے ٹرسٹ کرے کہ ہمارا ڈیٹا ان کے پاس بالکل سیف سیکیور ہے اور وہ کہیں سے آؤٹ نہیں ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا. تو یہ کیونکہ یہی مسئلہ ہوتا ہے, وہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ پکچرز آؤٹ نہ ہو جائیں, یہ مسئلہ سارا ہوتا ہے. اور پھر یہاں پہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل. تو یہ چیز انشور کرنی ہوتی ہے. اچھا, واٹ از یور پروسیس؟ یو گیٹ این آرڈر, یو گو فار این ایونٹ, آپ نے کور کر لیا تو obviously اس کے بعد ہمارے پاس ایڈیٹنگ کا ایک اسپیکٹ خامخواہ آتا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دے آر لائک ہنڈریڈز آف پکچرز جو لے کر آتے ہیں, اینڈ دین یو ہیو ٹو شارٹ لسٹ اینڈ ایوری تھنگ. سو واٹ از دا پروسیس؟ اینڈ ایگزیکٹلی جو میں یہ پوچھ رہا ہوں وہ اس لیے کہ ٹائم مینجمنٹ ایک بہت ضروری چیز ہے جو کہ ہم سے کبھی کبھی جو ہے پروفیشن میں جب ہم آ جاتے ہیں تو ہم سے وہ چیز بھول جاتی ہے, لائف بیلنس آپ کا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. سو ہاؤ ڈو یو ایکچولی مینیج دیز تھنگس؟ جب ہم ایک آرڈر لیتے ہیں تو ہم کلائنٹ کو دیتے ہیں 15 دن کہ اس دن مطلب 15 دن کے اندر آپ کو آپ کی را پکچرز ملیں گی یا صرف سافٹ پروفس ملیں گے, اس میں پھر آپ سلیکشن کریں, پھر اس کے بعد ہم اس میں ایڈیٹنگ وغیرہ کریں گے. وی جسٹ لائک فکس این اماؤنٹ کے بس اتنے پکچرز ہوں گے وہ ہم ایڈٹ کریں گے, باقی جو ہیں وہ ہم ایڈٹ نہیں کریں گے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو وہ 15 دن ہم دیتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم کسی دن سست بھی ہو جائیں تو اگلے دن ہم وہ سارا کا سارا کام ایک دن میں کر سکتے ہیں. نمبر آف ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں, ایک ویکینڈ پہ 3-4 ایونٹس, کیونکہ ہاں بالکل مطلب ایونٹس اس طرح لائن وائز, اگر ہمارے پچھلی سیزن میں اس طرح تھا کہ ہم 2 ہفتے مسلسل ایون ویک ڈیز میں بھی ہمارے صبح شام ایونٹس ہوتے تھے. تو یہ چیز بھی ہو جاتی ہے کہ برڈن بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اکثر ہم 15 دن سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر جاتے ہیں. میں خود کتنی دفعہ میں نے ایکسیڈ کیے ہیں, تقریباً میں 20-21 ڈیز تک پہنچ جاتی ہوں. پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں تھوڑا سا کام کا برڈن تھا, خیر ہے تھوڑا سا بس گزارا کر لیں, خفا نشی اور ساسو ڈیٹا بتاتا ملا. یہ چیز ہوتی ہے. تو پھر ہوتے ہیں کچھ کلائنٹس جو انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں, لیکن جو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتے تو پھر ان کو راتوں رات بیٹھ کے سارا کا سارا ڈیٹا وہ کرنا پڑتا ہے. میں کبھی کبھی اپنا ٹریک لوز کر جاتی ہوں مینجمنٹ کے ٹائم میں. یہ مجھ میں ایک خرابی ہے کہ مجھ سے کبھی کبھی ٹائم مینیج نہیں ہو جاتا, کیونکہ پھر یونیورسٹی بھی, ابھی تو یونیورسٹی میری ختم ہو گئی لیکن یونیورسٹی بھی ہوتی تھی, پھر اس کے بعد انٹرنشپس تھے, ہاسپٹل تھا, تو یہ ساری چیزیں, تو پھر تھوڑا سا مینیج کرنا میرے لیے بھی مشکل ہو گیا تھا. تو میں پھر اب سلو پیس کے ساتھ ہر دن کچھ نہ کچھ کرتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے ان کے ایونٹ میں. تو یہ ہوتا تھا کہ 15 دن کی ڈیوریشن میں وہ چیز بھی پوری ہو جاتی تھی. اور پھر میں خوش ہوتی ہوں اس بات پہ کہ جب کلائنٹ لیٹ سلیکشن بھیجتا ہے, کیونکہ مجھے ٹائم مل جاتا ہے. تو جب وہ لیٹ سلیکشن کرتے پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں میں نے تو آپ کو بولا تھا ٹائم پہ بھیجے, اب آپ نے لیٹ کیا ہے تو اب بس آپ نے مارکیٹنگ ٹو ڈیلیوری یہ سارا کچھ آپ خود کرتی ہیں. جی ونڈرفل. اچھا, اس میں ایک مین کانسیپٹ ہمارے پاس پرائسنگ کا بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ آبویسلی جب آپ فری بی سے نکلتے ہیں تو ہر ایک چاہتا ہے کہ مطلب زیادہ کمائے, لیکن ہم میں آبویسلی ایک وہ شائنس ہوتی ہے, ایک کانفیڈینس اتنا نہیں بلڈ ہوا ہوتا کہ اب میں کسی سے پیسے مطلب کیسے میں پیسے لوں گا ایک کام کے نا. آبویسلی مطلب وہ کام ورتھ کا ہوتا ہے جو بھی آپ کرتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو ایکچولی پرائز دس تھنگ؟ میں یہ پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ جو کہ نئے لوگ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں, سو واٹ شوڈ بی دیئر ٹارگیٹ, کہ مطلب اگر وہ فرسٹ فار ایگزامپل 10 سے 15 ایونٹس جس پہ جا رہے ہیں جس میں آپ وہ پورٹ فولیو ایک قسم کا بلڈ کر رہے ہیں, سو یہ کس طریقے سے ہوتا ہے, اینڈ ڈو یو چارج پر ڈے پر آور, شوٹ کا الگ, یہ کس طریقے سے آپ لوگ سارا کچھ ڈیسائڈ کرتے ہیں؟
اسٹارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا پرائس کم رکھیں تو اچھا ہے, کیونکہ آپ کے پاس کلائنٹ آئے گا تو آپ کا پھر کلائنٹ بنے گا, کیونکہ آپ اس کو کام ڈیلیور کریں گے. آپ کا کام آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اب مجھ میں کیا ڈیفیشنسیز ہیں, کیا میرے پلس پوائنٹس ہیں, میں کیا کروں کیا نہ کروں. تو یہ ساری چیزیں اس بندے کو پتہ چل جاتی ہے کہ اچھا میرے جتنا بھی کلائنٹ کا وہ ہے ڈیٹا بیس سب کچھ, اس میں کیا کیا کمی ہے کیا کیا نہیں. تو میں خود اس فیور میں تھی کہ جتنا کم پرائس ہو فار ناؤ وہ رکھیں, پھر آپ کے کچھ کلائنٹس ہو جائیں یا ایک سیزن آپ کا ہو جائے, پھر آپ اپنے پرائس کو اپنے کام کے مطابق زیادہ کریں. اگر آپ کام صحیح سے ڈیلیور نہیں کر رہے, آپ پرائسز بڑھا رہے ہیں تو وہ پھر آپ بہت جلدی آپ کا کلائنٹ, وہ جو پرانا کلائنٹ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو پہلے اپنا کلائنٹ بلڈ کریں, اپنے کلائنٹ بنائیں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پرائسز آپ زیادہ کر سکتے ہیں. میں اسٹارٹ کرتی تھی, مجھے کوئی 5000 آفر کرتا تھا, میں لے لیتی تھی فل ایونٹ کے لیے, ساتھ میں پوسٹ پروسیسنگ کے لیے. کبھی مجھے 10,000 کا ہو جاتا تھا, میں وہ بھی لے لیتی تھی. تو فرسٹ ایئر میرا سارا تھا کہ میرا میکسیمم 10,000 کا صرف فوٹوز کا ہوتا تھا, 1 کیمرہ. کوئی لوگ اس میں آ کے کنسیشنز مانگتے تھے تو میں کنسیشنز بھی دے دی. 5 to 10,000 میرا رینج ہوتا تھا کہ بس اس میں کرنا ہے, لیکن بس کلائنٹ بنانا ہے. پھر اگلے سیزن میں پھر میرے چارجز تھوڑے سے زیادہ ہو گئے تھے, میں نے اس 12,000 تک. کانفیڈنس آ جاتا ہے نا کہ ہاں اب میرا کام ہے, میں کوئی اگر میرے سے پوچھے کہ کیوں اتنے پیسے لیتے ہو تو مجھے پتا ہے کہ میں اس کو جواب دے سکتا ہوں. ہاں بالکل, کیونکہ میرے پاس دکھانے کے لیے کام ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے, تو اس کے بیسس پہ پھر اگلے سال اس سے تھوڑا سا زیادہ, یا پھر آپ وہ کرتے ہیں. لیکن میں اس چیز کے اس میں ہوں کہ اکثر جو رائیولز ہوتے ہیں وہ آپ کو بالکل سیزن کے بیچ میں 35% آف 25% آف لگا دیتے ہیں. ہاں وہ چنون بن جاتا ہے. تو وہ یہ چیز کر لیتے ہیں جسٹ ٹو ڈائیورٹ دیئر کلائنٹس. لیکن آبویسلی جو کوالٹی جن کو چاہیے تھی وہ کوالٹی کے پیچھے جاتے, وہ پرائسز کے پیچھے نہیں جاتے. تو یہ میری اسٹریٹجی ہے کہ میں نے کبھی ڈسکاؤنٹس نہیں لگائے اپنے کام پہ. جو کام بس مجھے جو اپنا کام ورتھ لگا کہ میرے کام کی یہ ورتھ ہے, میں نے وہی لیا. ان دا فرسٹ ایئر وہ تو میں نے پھر اتنی پرواہ نہیں کی, بیکاز اٹس اے لرننگ پروسیس, اٹس اسٹل اے لرننگ پروسیس. لیکن اس ٹائم بس بالکل یہ تھا کہ ایک کلائنٹ, ایک بیس اپنا بنانا ہے ہم نے. تو جب وہ بیس میرا بن گیا تھا تو اس کے بعد ناؤ آئی ایم جسٹ چارجنگ اکارڈنگ ٹو مائی ورتھ, کہ جتنا میں کام ڈیلیور کر سکتی ہوں, جس کوالٹی کا ڈیلیور کر سکتی ہوں, میں اتنا ہی چارج کروں. ونڈرفل. اچھا, اس میں اب کووڈ جو ہے ہر انڈسٹری کو آبویسلی جو ہے اس نے جھنجھوڑ کے رکھا ہے, ٹھیک ہے. سو آپ لوگوں کی تو انڈسٹری بہت ہی زیادہ اس میں سفر ہوئی ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کی فوٹوگرافی ہے, مطلب ویڈنگ انڈسٹری اوور آل جو ہے سب سے زیادہ اس میں افیکٹ ہوئی ہے. آپ کو ایز اے فری لانسر, سنس یو ڈونٹ ہیو این آفس رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے, سو آبویسلی آپ کی وہ اوور ہیڈ کاسٹ یا فکس کاسٹ ایٹ دا مومنٹ نہیں ہے, بٹ اسٹل واز اٹ بیک لیش ٹو یو ایز ویل؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, جتنی شادیاں کووڈ میں ہوئی ہیں نا, اتنی شادیاں کسی سیزن میں نہیں ہوئی, مسلسل ہوتی رہی ہیں. جسٹ دا فرسٹ 5 months ور لائک ا بٹ ڈیفیکلٹ فار اس, کیونکہ اس میں نہیں تھے ایونٹس, بار بار کینسل ہو رہے تھے. لیکن پھر ہمارا پلس یہی ہوتا ہے کہ ہم گھر جا سکتے ہیں. تو لوگوں نے شادیاں ہال کی بجائے گھر میں شروع کر دیں, کم لوگوں کی گیدرنگز ہوتی تھی, تو وہ ہمارے لیے پلس تھا. ہمارے جو ایونٹس تھے وہ نہیں روکے. سو دیٹ واز لائک ہمارے لیے کووڈ ایک پلس تھا, کیونکہ ایونٹس اس میں زیادہ ہو گئے تھے, اور سارے جو فیملی جو گھر کے اندر گیدرنگز ہوتی تھی وہ زیادہ ہو گئی, اینڈ دے وڈ پریفر آبویسلی اے فیمیل فوٹوگرافر. اسی چیز پہ میں آ رہا تھا کہ میں نے بھی یہ کووڈ میں تھوڑا سا نوٹس کیا تھا کہ چونکہ ایونٹس بہت چھوٹے ہو گئے تھے, تو آبویسلی وہ جن کے جو ہے مطلب 40,000 50,000 روپے جو ہے وہ دن کے پیکیجز تھے, وہ آبویسلی کوئی نہ افورڈ کر سک رہا تھا اس وقت, اور نہ اس کی ضرورت تھی. کیونکہ ٹھیک ہے آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں, ایک بڑی جگہ پر آپ ایونٹ کر رہے ہیں, تو پھر تو ضرورت ہے. اگر 40-50-100 بندے کی گیدرنگ ہے تو آبویسلی اس کے لیے چھوٹے ایونٹس جو ہے وہ زیادہ. تو اس میں آئی بلیو کہ جو فری لانسرس تھے وہ تھوڑے فائدے میں رہے ہیں رادر جن کے پاس ٹیم تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سنس ابھی تو آپ ایز اے فری لانسر یا ایز اے سولو جو ہے آپ اس کو چلا رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سنس it seems like you're very passionate about this field as well, so are you planning to expand it to team and then office and everything? Yes, I am planning to make a team, کیونکہ obviously اب یہ کام ٹیم کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ برڈن بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. now I just try to like make videos, and ویڈیوگرافی کی طرف بھی میرے, تو پھر فوٹوگرافی بھی کسی کو کرنی پڑتی ہے.
تو آئی ایم پلاننگ ٹو میک اے ٹیم اینڈ آل. آفس کا پھر تھوڑا سوچیں گے جب 1-2 بندے آ جائیں گے ٹیم میں تو پھر اس کے بعد آفس کا دیکھیں گے کہ اچھا اب ٹیم بن گئی اب آفس عورتوں میں یہ کام اچھا ہے, ٹھیک ہے, بڑا سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کام بعد میں شروع ہوتا ہے, لوازمات پہلے شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ نہیں شروع ہوا, مائک پہلے آ گئے, کیمرے برابر ہو گئے, لائٹیں برابر ہو گئی, اس کے بعد سو اچھا سو دس از یور اسٹریٹجی, ٹھیک ہے. سو کب جو ہے مطلب ابھی واٹ آر یو ایکچولی ویٹنگ فار, از دس دیر از اے فارمولا کہ مطلب یہ ہو جائے تو پھر ہاں میں یہ اسٹیپ لوں گی؟ مائی فارمولا اس کہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے خود مطلب فوٹوز لینا ہے اینڈ آل وہ تو سارا ٹھیک ہے, لیکن پوسٹ پروسیسنگ کا میرا تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو میں بس صرف اس کا ویٹ کر رہی ہوں کہ وہ چیز میری ذرا پرفیکٹ ہو جائے, تھوڑا سا پرفیکشن کی طرف چلی جائے, تو دین آئی کین ٹیچ سم ون ایلس. کیونکہ اگر میں خود غلط چیزیں سیکھوں گی اور میں اوروں کی وہ سکھاؤں گی تو وہ تو ان کو فائدہ نہیں دے گا. ویسے ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ ایک خود آپ کو اسکل فار ایگزامپل نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, آپ نے جو کہ دیکھیں آپ نے ویڈیوز کی ہوں گی, ٹھیک ہے, اب ویڈیو کے لیے آپ کسی اور کو لے کر جا رہی ہیں, اب ویڈیو کا آپ کو ABC بھی نہیں پتا ہوگا, ٹھیک ہے, دوسرا بندہ جو ہے وہ ادھر اوبیسلی اس کے پاس ایک اپر ہینڈ ہے. تو ڈو پیپل چیٹ آن دس تھنگ کہ مطلب وہ پھر جو ہے مطلب اگر آپ کو خود ایک چیز نہیں آتی ہے اینڈ آپ کسی سے کام کرواتے ہیں تو آئی بلیو کہ مطلب وہ اتنا ایزی نہیں ہوتا ایک انسان کے لیے. نہیں وہ ایزی نہیں ہوتا بالکل بھی, کیونکہ آپ خود مطلب وہ جس طرح بھی آپ کر رہے ہیں نا آپ کو اسے ٹھیک کہنا پڑتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک ہو, کیونکہ وہ کر رہا ہے اور آپ کو خود نہیں آ رہا, تو پھر آپ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. لیکن پھر بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس نے میرے یہ کام کیا تھا, اس میں یہ, بعد میں جب آپ کو مطلب تھوڑا آپ خود ریسرچ کرتے ہیں, آپ خود وہ کام کرتے ہیں, پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. پھر ہر کوئی اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو سب کچھ سکھائے, کیونکہ آبویسلی ہمارا جو یہ فیلڈ ہے تو یہ اتنا ہے کہ اس میں بہت کم لوگ ہیں اور کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, تو ہر کوئی ہر کسی کو نہیں سکھاتا کچھ بھی. تو یہ چیز ہے کہ پھر اس میں ذرا ہوتا ہے کہ آپ انہیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ دیکھو تم یہ چیز غلط کر رہے ہو, یہ اس طرح کرو. آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا نا, بالکل آپ کو خود نہیں پتا تو آپ دوسرے تو بس وہ جیسی چیز ہو رہی ہوتی بس اسی طرح ہوتی رہتی ہے کہ بس اسی طرح ہی ہو رہا ہے پہلے سے اور اسی طرح ہی ہوگا آگے, یہ چیز ہوتی ہے. بالکل. اچھا بیفور گوئنگ ٹوورڈز دی آؤٹرو, واز دیر اینی ورسٹ ایکسپیرینس اس پوری جرنی میں 2-2.5 سال کی جرنی میں, کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو جو کہ آپ کو کہ آپ بہت ہے بہت ہے, کہاں سے شروع جہاں سے بھی شروع ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں ہر ورسٹ ایکسپیرینس میں کچھ لرننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ آپ نے اس سے سیکھا ہوگا. مے بی جو لوگ ابھی نہیں آئے ان کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا اور ہو سکتا ہے, سو دے لرن اٹ اینڈ شاید اس چیز سے بچ سکے. پہلے تو سب سے بڑا مسئلہ میرا یہ تھا کہ مجھ سے ڈیٹا کرپٹ ہو جاتا, اور ایک دفعہ نہیں ہوئے 3-4 دفعہ ہوا ہے. تو بس اب میرا میں نے یہ سیکھا ہے کہ ڈیٹا کو ایک جگہ کاپی نہیں کرنا, 4-5 جگہ کاپی کر لیں تاکہ آپ کا ڈیٹا سیو رہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اور دوسرے یہ تھا کہ بہانہ کیا ہوتا تھا اس کا؟ بہانہ یہ ہوتا تھا کہ دیکھیں شادی تو دوبارہ نہیں ہوتی, شادی تو دوبارہ نہیں ہوتی. بس میں کلائنٹس کو میں بول دیتی تھی کہ ابھی آپ کا ڈیٹا ریڈی نہیں ہوا, اور ابھی آپ کا ڈیٹا ریڈی نہیں ہوا, ابھی میں گھر پہ نہیں ہوں. یہ میں ابھی بتا رہی ہوں, کوئی کلائنٹ دیکھ نہ لے مجھے کہیں گے اچھا آپ نے یہ بہانہ کیا تھا. لیکن یہی ہوتا ہے نا کہ ہم بول دیتے ہیں کہ کبھی منہ پہ کلائنٹ کو بولتے نہیں ہیں کہ آپ کا ڈیٹا ہم سے گم گیا. ہم پہلے تو ان کو میسج ہی نہیں کرتے نا, جب تک وہ خود ہمیں ان سے پوچھ جا کے ہماری شادی ہوئی تھی تو جب تک وہ خود نہ میسج کرتے ہم نہیں بولتے کہ دیکھیں یہ چیز ہے. تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی, لیکن اچھا ہوا ہے کہ جب تک کلائنٹ نے پوچھا ہے ڈیٹا کا اس سے پہلے ریکور ہو جاتا تھا. تو یہ پلس تھا کہ میرا بھی کسی کلائنٹ کو نہیں پتا چلا کہ ان کا ڈیٹا, بس ڈیٹا اگر مل جاتا ہے وہ ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیٹا ملتا نہیں ہے. ایک شوٹ تھا جس میں ڈیٹا آدھا ریکور ہوا تھا, لیکن وہ یہ تھا وہ فیشن شوٹ تھا اور وہ لڑکی جانے والی تھی امریکہ واپس. تو پھر مجھے دوبارہ شوٹ کرنا پڑا تھا, مجھے دوبارہ وہ سارے ڈریسز کرنے پڑے تھے. ڈیٹا کی بات کی تھی کیونکہ اس میں یہ بہت ڈیٹا سینسٹیو ایریا ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا کہ فیشن میں پھر بھی چلیں آپ کے پیسے لگ جائیں گے, ٹھیک ہے, دوبارہ ایک شوٹ ارینج کر کے جو ہے بندہ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. شادی دوبارہ نہیں کروا سکتے. فیشن میں یہ اچھی بات ہے کہ آپ دوبارہ شوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ڈیٹا گم ہو جائے, بالکل, لیکن شادی میں تو یہ نہیں ہو سکتا obviously. اچھا, گوئنگ ٹوورڈز دی آؤٹرو, ٹھیک ہے, اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن بائی دا وے, ٹھیک ہے. لرنڈ اے لاٹ اباؤٹ فیمیل اسپیکٹ آف دس انڈسٹری ایز ویل, کیونکہ مجھے خود جو ہے ویڈنگ انڈسٹری جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں کرتے ہو, تو ایک تو لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مطلب ویڈنگ الگ ہے, یہ چیز الگ ہے, میں یہ نہیں کرتا ہوں اور وہ لوگ کرتے ہیں. سو دس از ویری ڈیفیکلٹ کہ کئی اسٹیجز پہ آپ کو سمجھنا پڑتا ہے, لیکن اوبیسلی دس واز ویری انسائٹ فل. بیفور وائنڈنگ دس اپ, is there something that you should tell
گرلس اسپیسیفکلی کہ اس فیلڈ میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, پلین میسج فار دا آڈینس؟ میں بس یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو کی پیرنٹس کی سپورٹ مل رہی ہے تو پھر تو آپ کو کرنا چاہیے, اگر آپ کو شوق ہے, کیونکہ یہی چیز ایک ایسی ہے کہ وہ تو بالکل پیرنٹس کے سپورٹ کے بغیر, فیملی کے سپورٹ کے بغیر بالکل ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر آپ کا شوق ہو رہا ہے تو ایٹ لیسٹ سیکھیں اس کو, پھر بعد میں اگر آپ اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو شوق ہے تو پہلے سیکھیں. اور جتنا اس فیلڈ میں, بیکاز اٹس ناٹ, بہت سے لوگوں کا یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اٹس این ارسپیکٹیبل فیلڈ, لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی رسپیکٹ اس فیلڈ میں مجھے ملی ہے تو آئی کین جسٹ لائک, میں بول سکتی ہوں کہ یار اٹ از اے رسپیکٹیبل فیلڈ اینڈ گرلز شوڈ کم ان ٹو اٹ, کیونکہ اب ایسا ایرا آ رہا ہے, اٹس جسٹ لائک ماڈرنائزنگ, کہ اب کوئی آہستہ آہستہ, انفیکٹ آپ 3 سال بعد دیکھیں کوئی بھی اس فوٹوگرافی اس کو اس طرح بری نظر سے نہیں دیکھے گا فار فیمیلس. سو آئی گیس فیمیلس شوڈ کم ان ٹو دس فیلڈ بیکاز آلریڈی ان کو فیمیلس کی ضرورت ہے اس فیلڈ کو, بیکاز بہت کم ہے, تو کمپٹیشن بھی اتنا نہیں ہے. آپ ایزیلی ابھی اس ٹائم میں آپ ایزیلی مارکیٹ میں آ بھی سکتے ہیں, اپنا نام بھی بنا سکتے ہیں. All you need is a camera and you are good to go. Thank you so much, Sameen, for being on the show. It was very insightful. Lovely talking to you. Thank you. And thank you so much for watching as well. Agar aap logon ki koi questions ho مجھ سے تو obviously you can put it in the comments, but you have any questions from Samreen, so the Instagram is here, you can just get in touch with her. کوئی ایونٹ کروانا ہے یا جو ہے اگر سیکھنا ہے, so for both you can get in touch with her. Thank you so much for watching. If you like this video, just support it by liking this video and do subscribe to my channel if you like this content, and I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.